السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے رب کا ہر فیصلہ عقل اور انصاف پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے حرف شکایت کبھی لب پہ نہ لاؤ۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کی پہاڑی کے نیچے ایک بلند مقام پر بیٹھ گئے اور لوگ جوگ در جوگ آپ کے دست حق پرست پر اسلام کی بیعت کرنے لگے۔ مردوں کی بیعت ختم ہو چکی تو عورتوں کی باری آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیعت کرنے والی عورت سے جب وہ تمام شرائط کا اقرار کر لیتی تو آپ اس سے فرما دیتے، قد یا بیتکا، میں نے تجھ سے بیعت لے لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ نے بیعت کے وقت کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا، صرف کلام ہی سے بیعت فرما دیتے تھے۔ انہی عورتوں میں نقاب اوڑھ کر ہندہ بنت عتبہ بن ربیعہ بھی بیعت کے لیے آئیں، جو حضرت ابو سفیان کی بیوی اور حضرت امیر معاویہ کی والدہ ہیں۔ یہ وہی ہندہ ہے جنہوں نے جنگ احد میں حضرت حمزہ کا شکم چاک کر کے ان کے جگر کو نکال کر چبا ڈالا تھا اور ان کے کان ناک کو کاٹ کر آنکھوں کو نکال کر ایک دھاگے میں پرو کر گلے کا ہار بنایا تھا۔ جب یہ بیعت کے لیے آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت دلیری کے ساتھ گفتگو کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ ہندہ بنت عتبہ نے کہا، یہ اقرار آپ نے مردوں سے تو نہیں لیا، لیکن ہم کو منظور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ چوری مت کرنا۔ ہندہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میں نے اپنے شوہر یعنی ابو سفیان کے مال میں سے کچھ لے لیا کرتی ہوں، معلوم نہیں یہ جائز ہے یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس سے کہا، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ تو ہندہ نے کہا، ہم نے بچوں کو پالا، جب وہ بڑے ہو گئے تو آپ نے جنگ بدر میں ان کو مار ڈالا۔ اب آپ جانیں اور وہ جانیں۔ ابو سفیان اور ان کی بیوی دونوں مسلمان ہو گئے تھے اور ان کا ایمان پر خاتمہ ہوا۔ خانہ کعبہ کے تمام بتوں اور در و دیواروں کی تصاویر کو توڑ پھوڑ کر مکہ کو بتوں سے پاک کر دیا۔ لیکن مکہ کے اطراف میں بت پرستی کے چند مراکز تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے لشکروں کو بھیج کر مکہ کے اطراف کے تمام بتوں کو نیست و نابود کر دیا۔ اس طرح بانی کعبہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے جانشین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مشن کو مکمل فرما دیا۔ در حقیقت فتح مکہ کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ شرک و بت کا خاتمہ اور توحید اللہ کا بول بالا ہو جائے۔ ارشاد ہوتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يَحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آپ فرما دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، بڑا مہربان ہے۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں۔ نہ میری خطا کا شمار ہے، نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ نگہبان۔